ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام مصریوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہو کر فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کیوں کیا؟ مصر کے طریق کو کیسے بدل ڈالا؟ فرعون جو کہ خدائی کا دعوے دار اور بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، لہٰذا وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف کی نسل پھلتی پھولتی گئی جو مصر میں بڑھتی گئی۔ خدا کے نزدیک یہ سب سے بہترین قوم تھی۔ لوگوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اس کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ زیادہ فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور سپاہی ہر ممکن قدم اٹھایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی نامولود بچہ زندہ نہ بچ پائے، لیکن خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب فرعون کے حواریوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری خدمت گزاری کے لیے کوئی مرد نہیں بچے گا، اور پھر ہمارے لیے یہ گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی اور خداوند کے فضل سے ان پر حمل کے معمول کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہ آئیں، لہٰذا انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بات کے سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو آپ سے آپ کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ اس خبر نے فرعون بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو 3 ماہ تک چھپائے رکھا، لہٰذا اب بادشاہ کے شاہی جاسوسوں سے بچے کو بچا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ اب خدا نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ ایک ٹوکری بنائی جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ کے لیے ایک ٹوکری بنائی گئی اور اس بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کے کنارے بہا دیا اور دریا میں ٹوکری والے صندوق کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو یہ حکم دیا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی رہو تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے چل رہی تھی تو دیکھا کہ ٹوکری والا صندوق محل کے تالاب میں پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ انہوں نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو باہر نکالا جائے۔ جب انہوں نے باہر نکالا تو ایک تندرست اور خوبصورت بچہ ملکہ نے ٹوکری میں سے نکالا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے اس بچے کو گود میں لیا اور ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو پالنا چاہیے۔ محل میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ وہی لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ فرعون نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہماری نگرانی میں پلے۔ یہ خدا کی طرف سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا معنی وہ شخص ہے جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب پانی سے نکالا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ ملکہ نے بہت زیادہ دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا، لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ ادھر موسیٰ کی بہن دور سے یہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں گی جو اس بچے کی پرورش کرے اور بچے کی خیر خواہ ہو، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے محل سے لایا گیا تو ان کو انعام و گرام ملنے کی توقع ہوگی۔ وہ اس بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کرے گی اور اسے دودھ بھی پلائے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن ان کو اپنے گھر لے گئی۔ جب فرعون کی بیوی نے اس عورت کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ چونکہ بچے نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ شاہی محل میں پرورش پا کر بہت تندرست اور توانا ہو گئے۔ لہٰذا خدا نے اب حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے چن لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو سمندر کے راستے سے پانی پر عصا مار کر بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے سے بچا کر لے گیا، اور جب فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو خدا نے اسے سارے لشکر کو سمندر کے پانی میں غرق کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو خدا کے حکم کے مطابق بچایا۔